جب آپ ایک پاور سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر پاور اب اس سے فیس سیونگ چاہ رہی ہے تو اس کو دے دیں اور اپنے لیے اتنی چیزیں نہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں کہ وہ پاور جب ایک جگہ پہ آئے کہ میں یہ نہیں کر سکتا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چل رہی ہیں نیگوسیشنز چل رہی ہیں, ابھی کانگریس میں ہیئرنگ بھی اس وقت ہو رہی ہے, لیکن میرا جو خیال ہے کہ یہ اپرچونٹی کہیں لوز ہوتی نظر آ رہی ہے. ویورز, علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ سے آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اسرائیل امریکہ ایران جنگ کے آغاز میں ہی پوڈ کاسٹ کیا. پاکستانی گورنمنٹ اسٹیٹ کو سجیسٹ کیا کہ اپنی نیوکلیر پاور کو یوز کریں پیس کے لیے. اس کے بعد بھی ہم نے جس طرح سچویشن چینج ہوتی گئی مختلف پوڈ کاسٹ کیے. آج اس جنگ کو 2 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے. کو 15 دن کا سیز فائر بھی جاری ہے جو کہ فریجائل ہے. اس میں پاکستان کی اسٹیٹ گورنمنٹ نے بڑا اچھا رول پلے کیا, لیکن سننے میں اب یہ آ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دوبارہ سے ایران پر بڑے حملوں کا ارادہ رکھتے ہیں. آج ہم ڈاکٹر امجد خان سے جاننا چاہیں گے کہ آج کی سچویشن پہ ان کا انالیسس کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی, یہ انالیسز اب ہمیں تھوڑا سا اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا پڑے گا. یہ شاید جو ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ہضم کرنا مشکل ہوگا, لیکن اس کو تھوڑا سا میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو ریشنلی دیکھیں. آپ نے جیسے مینشن کیا کہ ہم نے اپنے پہلے ہی ویلاگ میں, آج سے 2 مہینے ابھی جنگ شروع ہوئی تھی, ہم نے کہا تھا پاکستان کو ایک رول پلے کرنا چاہیے پیس کے لیے, کیونکہ پیس از ویری امپورٹنٹ فار اس اینڈ آور ریجن. اور الحمدللہ پاکستانی اتھارٹیز نے اس میں ایکٹیو ہوئے, جیسے بھی ان پہ کرٹیک ہوتی ہے کہ وہ امریکہ کے کہنے پہ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ کیا جو کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اس کا رزلٹ بھی اس لحاظ سے اچھا ہے کہ اور پچھلے کوئی 3-4 ہفتے سے ایک سیز فائر پہ چل رہا ہے. دو کہ اکنامک بلاکیٹ کی وجہ سے جو نقصانات ہیں وہ تو ہو رہے ہیں, ہمیں بھی ہو رہے ہیں اور ملکوں کو بھی ہو رہے ہیں. لیکن اس میں جو ایک بات, جب یہ ٹاکس ہو رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہی تھی کہ جب آپ ایک پاور سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر پاور اب اس سے فیس سیونگ چاہ رہی ہے تو اس کو دے دیں اور اپنے لیے اتنی چیزیں نہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں کہ وہ پاور جب ایک جگہ پہ آئے کہ میں یہ نہیں کر سکتا. تو ہمیں پہلے تو اس پاور کو انالائز کر لیں. وہ ہے امریکہ اور اس کے ساتھ ہے اسرائیل. امریکہ ایک, جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ ایک اس وقت ڈکلائننگ پاور ہے بیکاز آف اٹس اکانومی. یہ نہیں کہ اس کی ملٹری مائٹ کم ہے یا ایسا کچھ ہے, وہ تو دنیا کی سب سے بڑی مائٹ ہے, لیکن اکنامکلی وہ گر رہا ہے. گھر سے سپورٹ نہیں ہے, جو ڈومیسٹک جو اس کی ریٹنگز ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ نیچے جا رہی ہیں. پبلک از ناٹ ریڈی فار وار. لیکن امریکہ ایسی جنگیں پہلے بھی لڑتا ہے, پبلک اوپینین اس کے اگینسٹ ہوتا ہے, لیکن وہاں کیونکہ پریزیڈنٹ کے پاس بڑی اتھارٹی ہے, کانگریس کے پاس اتھارٹی ہے, تو وہ ویتنام بھی انہوں نے ایسے ہی لڑی تھی. عراق وار میں بھی پبلک اوپینین بدل گیا تھا, میں اس وقت وہیں تھا. اور افغانستان میں جب وہ آئے تھے تب بھی لوگ کافی بڑی تعداد نہیں چاہتی تھی, حالانکہ 9/11 کے بعد بھی. تو اس لیے وہ پبلک کی وجہ سے تو نہیں رکیں گے. لیکن جیسے میں نے کہا بیکاز آف اکانومی وہ نکلنا چاہ رہے تھے. اسرائیل نہیں چاہ رہا تھا نکلنا, کیونکہ اسرائیل کے اپنے انٹرسٹ ہیں. تو یہ چیز ہمیں وے کرنی تھی, ایز ایران میں بات کر رہا ہوں, کہ ہمیں کتنا اس سٹیج پہ کر کے اس میں سے نکلنا ہے. لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید یہ اپرچونٹی آف پیس لوز ہوتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ ایران اپنی کچھ چیزوں پہ تھوڑا سا وہ سٹینڈ لے رہے ہیں. ان کو رائٹ ہے, وہ ضرور لیں, میں یہ نہیں کہتا, لیکن جو اس کا آؤٹ کم ہو سکتا ہے وہ کافی ڈیوسٹیٹنگ ہو سکتا ہے, کیونکہ آلریڈی انہوں نے ایران کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور فردر نقصان پہنچانے اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوئی. مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ امریکہ ریسٹرین کر رہا ہے, لیکن اسرائیل از سیکنگ فار اپرچونٹی. ابھی بھی اس نے پھر لیبنان پہ اٹیک کیا اور اس نے تھوڑی غازہ میں بھی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. تو پیس ٹاکس فیل ہوتی نظر آ رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ چل رہی ہیں نیگوسیشنز چل رہی ہیں, ابھی کانگریس میں ہیئرنگ بھی اس وقت ہو رہی ہے, لیکن میرا جو خیال ہے کہ یہ اپرچونٹی کہیں لوز ہوتی نظر آ رہی ہے. یقیناً ایران اپنے لیے کچھ سیکیورٹی چاہتا ہے, لیکن یہ چیز ہاتھ سے نکلتی ہوئی جا رہی ہے, اور دیر کوڈ بی مور ڈسٹرکشن, مور ڈیوسٹیشن, اور اس کی جو ریزلٹس ہیں وہ پوری خطے پہ ہوگا. ابھی ہم نے دیکھا کس طرح یو اے نے اپنے آپ کو اوپیک سے نکالا ہے, اس کے بھی اپنے ریپریکشنز ہونے ہیں. سعودیہ سائڈ لائن ہو رہا ہے, اس کی ایک اور انالیسز ہے کہ وہ وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو یہ خطہ جیسے پہلے ہی ہم کہے تھے بدلنے جا رہا ہے, لیکن ایک اچھے انداز سے بدلنے کے بجائے شاید یہ خراب طرف اس وقت موو کر رہے ہیں.